اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک تو کل میں آن لائن حاضر نہیں ہو سکا، اس کے لیے معذرت، کچھ مصروفیت بہت زیادہ دفتر کے معاملات کی تھی۔ آج بھی خدشہ تو تھا کہ شاید نہ آ پائیں، لیکن الحمدللہ اللہ نے کرم کیا تو معاملات جو ہے وہ ہو گئے۔ اسی لیے آپ کو آج ہی ابھی میرے خیال ہے 2-3 گھنٹے پہلے ہی اطلاع ملی ہے کہ جی آج ہمارا آن لائن جو ہے وہ پروگرام ہوگا۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی، اس کے اذن اور توفیق سے ہی ہر چیز ہے، ورنہ تو کوئی چیز نہیں۔ آج کی گفتگو جو ہے گو کہ وہ توکل پر ہے، لیکن اس سے پہلے توبہ کی جو ہم نے گفتگو کی تھی اس کے حوالے سے ایک سوال پہنچا تھا مجھ تک، تو اس کو پہلے میں اس کا جواب پہلے دے دوں۔ ہم نے بڑی گہرائی کے ساتھ گفتگو کی تھی اور توبۃ النصوح کی بات کی تھی، سچی توبہ کی بات کی تھی۔ تو اس میں ایک غلط فہمی شاید کہیں پیدا ہوئی ہے کہ توبہ کر کے توبہ ٹوٹ جانے سے کیا ہوتا ہے۔ تو میں بس اتنا عرض کر دوں کہ توبہ اگر سچی کی ہے اور ہم سے توبہ ٹوٹ گئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، تو ہم دوبارہ توبہ سچی کریں گے۔ پھر اگر ٹوٹ گئی ہے خدا نخواستہ تو ہم پھر جو ہے وہ توبہ سچی کریں گے۔ توبہ کا ٹوٹنا اور اس پہ توبہ کو دوبارہ سے کرنا، اس میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ 2 چیزوں میں ہے۔ ایک اس بات پہ مسئلہ ہے کہ ہم جانتے بوجھتے یہ سوچ کر کہ یار ابھی چلو یہ کام کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے، پھر اس کے بعد اچھا یار ابھی کر لیتے ہیں پھر ہم توبہ کر لیں گے، یہ توبہ ٹوٹنا نہیں ہے، اس کو میں توبہ توڑنا کہوں گا۔ توڑنا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے خود توڑی، ٹوٹنا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نادانستگی میں ٹوٹ گئی یا کوئی ایسی کیفیت ہو گئی جس میں توبہ ٹوٹ گئی۔ اس میں انسان جو بھی معاملہ ہو اس میں توبہ دوبارہ سچی کرے، اور اگر کہیں کوتاہی اس حد تک کی ہے اور نفس اس حد تک جو ہے وہ ذہن پر اور دل پر سوار ہو گیا ہے کہ ہم نے خود بھی توبہ توڑ لی ہے، تو پھر بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ ہم پھر بھی توبہ کریں۔ تو توبہ جو ہے اگر ٹوٹ جائے تو بار بار کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور کوئی کسی قسم کی ایسی تشویش والی بات نہیں ہے۔ ہاں بس ہم یہ کوشش کریں کہ توبہ ٹوٹنے میں اور توبہ توڑنے میں فرق ضرور سمجھ لیں کہ کیا ہوتا۔ اچھا جی، اب یہ اس کے بعد اب ہم آج کی گفتگو پہ آتے ہیں۔ توکل کا عام طور پہ جو ہمارے ہاں ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یقین اور بھروسہ کیا جاتا ہے۔ بھروسہ تو کسی حد تک درست ہے، یقین جو ہے اس کو ہم کہیں گے جزوی طور پہ، پارشلی درست ہے۔ یہ یقین کا جو ہمارا موضوع ہے، انشاءاللہ جب اس موضوع پہ آئیں گے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے جو مجھے یہ فہرست بھیجی ہوئی ہے اس میں یقین بھی موجود ہے، تو جب اس موضوع پہ آئیں گے تو اس کو ہم دیکھیں گے۔ لیکن پارشلی، جزوی طور پہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ یقین بھی توکل میں آئے گا اور بھروسہ بھی توکل میں آئے گا۔ اصل میں کامل بھروسہ جو ہے اس کو ہم توکل کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیں، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پہ توکل جو ہے وہ کرنے کا جو ہے وہ حکم کیا ہے، اور جیسے مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ توکل کرو اس ذات پر جو حی ہے۔ یہ حی جو ہے وہ یا حی یا قیوم والا حی ہے۔ یہ حی ایک ایسی ذات کو کہتے ہیں، حی ایک ایسی صفت ہے کہ جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہو، جس کو کبھی بھی نہ موت ہو نہ زوال ہو، اس کو حی کہتے ہیں۔ تو توکل کرو اس ذات پر جو حی ہے۔ یہ ذرا مائک پلیز باقی دوست بند کر دیں۔ تو توکل کرو اس ذات پر جو حی ہے۔ اچھا، گو کہ حی کا مطلب یہی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اصرار کے لیے اور زور دینے کے لیے آگے پھر یہ بھی کہا کہ جس پر موت نہیں ہے۔
حالانکہ اگر یہ نہ بھی کہا جاتا تو حی میں یہ بات شامل ہو جاتی ہے، لیکن اصرار کرنے کے لیے کہ نہیں، بات سمجھیں، آپ توکل کرو اس ذات پر جو حی ہے، جس پر موت نہیں ہے۔ اللہ پر توکل کرنا اس لیے ہے کہ اس سے اللہ اس شخص کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یعنی جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اللہ پر توکل کرو اگر تم مؤمنین میں سے ہو، ان کنتم مؤمنین۔ پھر اسی طرح کہا کہ اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمین میں ہو، ان کنتم مسلمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح طور پہ ایک اور جگہ پہ کہا کہ مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی توکل جو عربی میں لفظ قرآن کے اندر وہ توکل ہی ہے، اردو میں ترجمے میں ہم بھروسہ کہہ دیتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ خوبصورت جتنی بھی بہت سی آیات جو ہیں میں نے دیکھی الحمدللہ، تو سب سے خوبصورت جو مجھے آیت اس معاملے میں نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے ہم لوگوں کے لیے الحمدللہ کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اگر ہم توکل کریں تو۔ اب یہ کچھ آیات، ظاہر ہم تمام آیات تو اکٹھی نہیں کرتے، کچھ آیات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کچھ احادیث پہ بات کرتے ہیں، کچھ احادیث میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے چلتے ہیں۔ ایک حدیث جو ہے، 3-4 حدیث پہلے میں پیش کر دیتا ہوں، پھر تھوڑی سی مختصر سی گفتگو جو کہ ہمارا طریقہ کار رہا ہے۔ اور احادیث میں نے پہلے بتا دیا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ صحیح ہوں یا حسن ہو یا متواتر ہو۔ آپ نے یہ کلمہ بہت اکثر سنا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ وہ کلمہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کلمہ اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے ان سے کہا کہ بھی تمام مشرکین جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے، اب تم ڈر جاؤ۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس سے مسلمانوں کا ایمان الٹا اور بڑھ گیا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اسی طرح ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کچھ ایسے لوگ بھی داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں جیسے ہوں گے۔ اچھا، یہ جو جن کے دل پرندوں جیسے ہوں گے، شارحین نے جب اس کی شرح کی ہے، جو انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں ہمارے ائمہ اور محدثین، انہوں نے اس کے 2 مطلب لیے ہیں۔ ایک مطلب انہوں نے توکل ہی کا لیا ہے، اور دوسرا انہوں نے مطلب جو ہے وہ نرم دل لیا ہے۔ دونوں باتیں جو ہیں ہمارے شارحین جو ہیں انہوں نے یہ دونوں اس کے مطلب لیے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توکل کرتے جیسے توکل کا حق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اسی طرح رزق عنایت فرماتا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے اور حسن ہے یہ۔ اچھا، اسی طریقے سے پھر میں 2 چھوٹی چھوٹی اور حدیث پیش کر دوں، پھر آگے چلتے ہیں کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لے جاتے تو نکلتے ہوئے دعا جو ہے وہ یوں کرتے کہ میں اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلتا ہوں، اللہ پر توکل کرتا ہوں، اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں راستہ سے بھٹک جاؤں یا ہٹایا جاؤں یا پھسل جاؤں یا پھسلایا جاؤں، یا میں کسی پر ظلم کروں یا ظلم کیا جاؤں، یہ جہالت کا ارتکاب کروں یا مجھ سے جہالت والا سلوک کیا جائے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، ظاہر ہے ان میں سے کسی بھی بات پہ ہم تو اس طریقے سے اس کا مطلب نہیں لیتے، لیکن اس سے امت کی تربیت کا بڑا اچھا نقطہ نکلتا ہے کہ ہمیں ان سب باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھ لے، دعا کے الفاظ ترجمہ پیش کرتا ہوں، میں اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلتا ہوں، اللہ پر توکل کرتا ہوں اور معصیت سے پھرنا اور نیکی پر قوت اللہ ہی کی مدد سے مل سکتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تو نے ہدایت پائی ہے
اور کفایت کر دیا گیا ہے اور بچا لیا گیا ہے اور شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ یہ ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی روایت موجود ہے، اور ابو داؤد کی روایت میں مزید الفاظ بھی آئے ہیں کہ ایک شیطان دوسرے شیطان کو کہتا ہے کہ تیرا اس آدمی پر کس طرح قابو چلے گا کہ جس کو ہدایت دی گئی ہے اور وہ کفایت کر دیا گیا ہے اور وہ محفوظ کر دیا گیا ہے۔ یہ کچھ احادیث مبارکہ ہم نے دیکھی، پہلے کچھ آیات ہم نے قرآن مجید کی دیکھی اور پھر ہم نے یہ کچھ احادیث مبارکہ دیکھی۔ اب بڑی مختصر سی جو ہے وہ گفتگو بھی اس پہ ہم کر لیتے ہیں۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت ایک تعریف کی ہے۔ ویسے تو انہوں نے بہت سے بزرگان دین کی بھی اور صحابہ کی بھی مختلف جو انہوں نے توکل کی تعریف کی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں جو بڑی خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ توکل کا مقام دل ہے اور ظاہری افعال توکل کے خلاف نہیں ہوتے اگر ہم یہ یقین کر لیں اور یہ مکمل کامل بھروسہ کر لیں کہ فاعل حقیقی جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ فاعل حقیقی اللہ کی ذات کا مطلب یہ کہ ہم کام تو ہم کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جب اللہ کا اذن ہوگا تو وہ کام ہوتا ہے، اور اگر اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو وہ کام نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقی فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، وہ تو اللہ کی ذات ہوئی کیونکہ اس کے اذن کی وجہ سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اور ہم جو ہیں وہ ہمارا کام کرنا جو وہ حقیقی معنوں میں نہیں آتا، وہ مجازی معنوں میں آتا ہے۔ اس کو جب آپ نے بیان کیا تو وہ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ ہم نے توکل کا ایک اور مطلب بھی لے لیا جو آج کل کے حالات میں بہت نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ توکل آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اونٹ کا گھٹنا باندھ کر اللہ پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم توکل کا یہ بھی مطلب لے لیتے ہیں، جیسے ایک مثال ایک بزرگ کی دی جاتی ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک سے زائد بار میں نے بھی یہ مثال عرض کی ہے آپ لوگوں کے سامنے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ہمارا اللہ پر توکل ہے، اللہ رازق ہے، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے اور رزق کی مقدار جو ہے وہ بھی مقرر ہے، تو ہمیں یہ محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو ہم اگر آرام سے بس بیٹھ جائیں تو رزق تو وہ کیڑے کو پتھر میں بھی پہنچا دیتا ہے، تو ہمیں بھی رزق پہنچ جائے گا۔ اب اس میں دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک تو قول ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، منسوب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی سند میں نے نہیں دیکھی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ منسوب ہے، لیکن بات بڑی درست ہے کہ کسی نے پوچھا کہ جناب اگر اللہ نے رزق دینا ہے تو پھر ہمیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر رزق تقدیر میں لکھا گیا ہے؟ تو آگے سے جواب یہ ملا کہ تقدیر میں یہ بھی تو لکھا ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو رزق ملے گا جب یہ کام کرے گا۔ بڑی خوبصورت بات کہی۔ اور اس کو ایک اور طریقے سے ایک اور بزرگ نے ان سے کسی نے کہا کہ بھئی جب رزق مجھ تک پہنچنا ہی ہے تو مجھے محنت اور مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جنگل میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک شیر کی آمد ہوئی، شیر نے حملہ کیا، ایک جانور جو ہے کوئی پہ حملہ کیا اور اس کو تھوڑا بہت کھایا، پھر چھوڑ کے چلا گیا۔ پھر اس کے بعد کچھ اور جانور آئے، انہوں نے اس گوشت کو کھایا، پھر وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ گیدڑ آئے، انہوں نے کھایا، چھوڑ کے چلے گئے۔ اسی طرح مختلف قسم کے جانور درندے آتے رہے اور اس کا گوشت کھاتے رہے، یہاں تک کہ سب سے آخر میں گدھیں آئیں اور گدھوں نے آ کے پھر ان کو نوچ نوچ کے سارا گوشت جو ہے وہ کھا لیا۔ تو بزرگوں نے کہا کہ یہ دیکھ لو، بات یہ ہے کہ رزق گدھوں کو بھی ملا اور رزق شیر کو بھی ملا، فرق صرف یہ ہے کہ تم فیصلہ کر لو کہ تم نے گدھ بن کر دوسروں کے چھوڑے ہوئے رزق سے اپنا رزق لینا ہے یا تم نے شیر بن کے اپنے لیے بھی کرنا ہے اور دوسروں کے لیے بھی رزق جو ہے اس کا انتظام کرنا ہے۔ توکل کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں اکثر لیا جاتا ہے۔ خواجہ عبداللہ الانصاری الحروی رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث گزرے ہیں اور شیخ الاسلام کے درجے پہ تھے وہ۔ آپ نے جو بات کی وہ بھی بڑی خوبصورت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ توکل جو ہے وہ یقین کا پل ہے، ایمان کا ستون ہے اور اخلاص کی منزل ہے۔ اور آپ نے کہا جی 3 مقامات میں توکل پایا جاتا ہے۔ ایک وہ مقام ہے جسے تجربے کا وقت کہا جاتا ہے، یعنی توکل یہ ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کارسازی کرتا ہے، یہ کام کرنے والوں کا حال ہے، یہ تجرباتی طور پہ۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ ہے کہ جبر کے تحت انسان صحیح طور پر جان لے کہ کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، ہیلہ سازی، یہ محنت مشقت، یہ سب بیکار چیز ہیں، اسباب جو ہے وہ بیکار چیزیں ہیں، اور اس کے بعد وہ مطمئن ہو جائے، یہ بھی معاملہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں جو صرف منتظر لوگ ہیں، وہ انتظار میں بیٹھے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کرنا، وہ کرے گا تو کرے گا بس، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر آپ کہتے ہیں کہ جو توکل ہے حقیقی معنوں میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ کہ ہے، انہیں رزق ہی کی مثال لے کے بات کی کہ حقیقی معنوں میں یہ ہے کہ انسان جان لے کہ رزق کی کشائش جو ہے اور تنگی دونوں، اگر رزق کھلا ہے تو بھی اور اگر تنگ ہے تو بھی، یہ اللہ ہی کے فیصلوں کے تحت ہے، اللہ ہی کے اذن کے تحت ہے، اور اسی کی کوئی حکمت ہے اس کے اندر، اور ہم انسان جو ہیں ظاہر ہے کہ اس حکمت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور یہ کہ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو رزق کو تقسیم کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی، وہ بہت مہربان ہے اور وہ غافل نہیں ہے۔ سو بندہ عاجز جو ہے اس کے لیے یہ معاملہ صرف حیرت ہے اور کچھ نہیں۔ سو اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اس میں توکل آ جائے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کامل بھروسہ، میں نے پہلے عرض کیا تھا اللہ کے کیے ہوئے وعدے پر کامل یقین ہونا جو ہے اصل میں وہ توکل ہے۔ اسی طریقے سے امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بھی بات کی کہ انہوں نے بھی 3 درجات کی بات کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ ذات الہی پر مکمل بھروسہ، دوسرا انہوں نے کہا کہ اس کے حکم کے سامنے اپنا سر جو ہے وہ خم کر دینا اور اس کو تسلیم کر دینا، اور تیسرا انہوں نے کہا کہ اپنا ہر معاملہ جو ہے اللہ کے سپرد کر دینا۔ تو ذہن میں سمجھنا جو ہمارے لیے ضروری ہے، ذہن میں بات ہونا ضروری ہے، وہ یہی ہے کہ توکل جو ہے وہ محنت اس سے ختم نہیں ہونی، ہم نے اپنا کام کرتے رہنا ہے، اللہ کی ذات پہ مکمل بھروسہ رکھنا ہے اور پھر توکل کرنا ہے، اونٹ کا گھٹنا باندھنا ہے اور پھر توکل کرنا ہے، کیونکہ یہ تو حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ لیکن یہ آج کل کے ماحول میں خاص طور پہ جو لوگ توکل کی ایک وہ دوسری والی تعریف لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ بس ہم کوئی احتیاط نہ کریں، ہم بس یہ بھی کریں اور ہم بس وہ بھی کریں اور اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہے، اور چونکہ ہمیں اللہ پہ توکل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا، اگر ایسا ہو تو ذہن میں رکھیں رزق کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے، بیماری کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود بہت سی بیماریوں کے علاج بتائے بلکہ علاج کرنے کو دین ہمارا پسند کرتا ہے کہ آپ علاج کریں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ شفا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی ہے، لیکن بات کیا ہے، علاج کیا اور پھر اللہ پر توکل کیا۔ ہاں اگر ہم کہہ دیں گے نہیں یہ علاج جو ہم کر رہے ہیں اس سے ہم درست ہو جائیں گے، یہی اس کا علاج ہے اور یہ معاملہ جو ہے اس سے ہم، تو اس کا مطلب ہے پھر اللہ کی شفا سے ہٹ کر ہم اس چیز کو شفا جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، ایک حکیم، کچھ لوگ کہتے ہیں شاید حکیم لقمان تھے لیکن کچھ کسی اور حکیم کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس پیچش کا ایک ایسا علاج تھا، لوز موشنز، اس کا ایک ایسا علاج تھا، کوئی بھی ایسا کیس نہیں کبھی آیا کہ وہ اس سے درست نہ ہو، ان کا اپنا انتقال اسی مرض سے ہوا۔ تو ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے کہا جناب یہ آپ کیا وجہ ہے کہ آپ کا تو علاج جو ہے آج تک کبھی کوئی ایسا شخص نہیں ہے، کوئی کیس نہیں ہے کہ اس میں اس کو شفا نہ ہوئی ہو، تو آپ نے گھڑا پانی کا منگایا اور گھڑے کے اندر وہ دوا ڈالی تو تھوڑی دیر بعد وہ گھڑے کا پانی جو ہے وہ تھوڑا سا گاڑھا سا ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو دوا کا مسئلہ نہیں ہے، میرے رب نے شاید مجھے اس سے شفا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دینی ہے، شاید اس لیے میں جو ہے اس سے ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو اس چیز میں شفا نہیں ہوتی ہے، شفا اللہ کی ذات ہی دیتی ہے، لیکن علاج کرنا ہے اور پھر اللہ پر توکل کرنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ ہم احتیاط بھی نہ کریں، ہم علاج بھی نہ کریں، ہم محنت بھی نہ کریں، ہم کہیں کہ خود بخود رزق آ جائے، ہم کہیں خود بخود ہم ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ چاہے تو کر بھی دے، اس پہ کوئی ایسا ہمیں جو ہے وہ ذرا سا بھی شبہ نہیں ہے، لیکن جو طریقہ کار دین نے ہمیں دیا وہ یہی دیا ہے کہ اونٹ کا گھٹنا باندھیں اور پھر توکل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔